نہیں تھے، وہ تھے ان کے پروپوزلز، ان کے 3 نام گئے، خود بھیجے اور اپوزیشن نے اس آدمی کو لے لیا جو عمران خان کی طرف سے ریکمنڈ کیے گئے۔ کہنا ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج کا فیصلہ کوئی بات نہیں کہتے، کس شخص نے، وہ مصدق ملک صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ آپ سے بات کی ہوگی، ہمیں آپ کے ٹائم کی قدر ہے، ملک کے حالات جو ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے، ملک کی جو معیشت ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے، یہی حالات رہے ہیں جو ملک کی معیشت اس طرف پہنچی ہے۔ میرا تو اپنا ماٹو ہے، میں سمجھتا ہوں کیرا صاحب کا بھی، لطیف صاحب کا بھی، کہ سیاستدان کو زندگی میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، سچ بولے قوم کے سامنے آپ کو راستہ ملتا ہے۔ جھوٹ بولنے کے لیے یہی راستے آخر کار 8 سال چڑھ سکتے ہو آپ، الٹیمیٹلی ان راستوں پہ آ کے آپ کو کھڑا ہونا پڑتا ہے کہ آپ نے قوم سے جھوٹ بولا، عوام سے تو بولا، قوم سے تو بولا، مگر دنیا کے اداروں سے بھی یہ بات آپ نے کی۔ کس طریقے سے آپ لوگوں نے فارن فنڈنگ عطیات کی صورت میں لے کے پارٹیوں کو دلوائے گئے، وہ چیزیں سامنے آ گئی ہیں۔ 350 اکاؤنٹ آ گئے ہیں، اور وہ کس نے دیے، یہ بھی بات آپ ذہن میں رکھیں، اور ذہن میں پاکستان کے عوام کو رکھنا چاہیے، اور یہ آپ کا فرض بنتا ہے میڈیا کو تم کو بتائے، یہ پیپلز پارٹی نے کیس نہیں کیا تھا، یا مسلم لیگ نون نے کیس نہیں کیا تھا، یا جے یو آئی یا اے این پی یا ایم کیو ایم نے کیس نہیں کیا تھا، یا قوم پرست جماعتوں نے یہ کیس نہیں کیا تھا، یہ ان کی پارٹی کا فنانس سیکرٹری جو کہتا بھی آیا کہ میں نے کافی مرتبہ ان سے کہا کہ یہ غلط ہو رہا ہے، جس کے گھر میں پی ٹی آئی بنتی رہی، پلتی رہی، چلتی رہی، یہ اس کی طرف سے یہ چیز ہے، اور اس نے یہ ڈاکیومنٹس دیے ہیں، ہم نے نہیں دیے، وہ اس کے گھر کا بھیدی ہے۔ اب قوم کو اگر وہ شخص چاہیے جو یہودیوں سے، جو پاکستان کے ازلی دشمن ہے ہندوستان، جو کبھی نہیں چاہتا کہ پاکستان ترقی کرے، ان سے پیسے لے کے پاکستان کی ریاست کی کرسی سنبھالنے کے لیے وہ کوشش کرے، تو قوم کو فیصلہ کرنا چاہیے۔ کب تک جھوٹ سے چلے گے ہم؟ سیاستدان جھوٹ بول کے کب تک لوری دیتے رہے گی قوم کو؟ پھر یہی ہوگا نا کہ 200-250 روپے ڈالر، پھر یہی ہوگا نا کہ سبزی ملنے سے قاصر ہوگی، نوٹ لے کے جاؤ گے ملے گی نہیں، پھر یہی ہوگا نا کہ آپ کی معیشت اس حد تک گر جائے کہ عوام کی چیخیں نکل جائیں۔ اس مہنگائی معیشت کے ٹریک پہ ہمیں پی ٹی آئی نے چڑھایا، ہم جوش و جذبات میں آ کے یہ بات نہیں کرتے۔ اب وہ ان کے پاس بھی آرگیومنٹ ہوں گے، مگر اس آرگیومنٹ کا جواب دیا جائے۔ اب سارا دار و مدار آئینی اداروں کے اوپر ہے، اب بال آئینی اداروں کے کورٹ میں ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ کس طریقے سے اس شخص کو بیل آؤٹ کریں گے، کس طریقے سے پاکستان کے آئین کی دھجیاں اڑائیں گے یا بچائیں گے اس آئین کو، کس طریقے سے جسٹس منیر کی روح کسی میں نہیں جائے گی، کس طریقے سے جسٹس انوار الحق کی روح نہیں جائے گی، اور سیورل اور ججز جن لوگوں نے پاکستان کے آئین کو کبھی نظریات ضرورت، کبھی کس طریقے سے انٹرپریٹ کیا ہے۔ اب یہ آئینی اداروں کی ذمہ داری ہے کہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق وہ فیصلہ کرے۔ پاکستان کی کیبنٹ کا فیصلہ ہے، کرنا چاہیے، سچ میں کرنا چاہیے، مخالف بن کے نہیں کرنا چاہیے، بینگ پاکستانی، ریئل پاکستانی بن کے، محب وطن پاکستانی بن کے کیبنٹ میں اس کو ڈسکس کرنا چاہیے۔ پاکستان کے عوام کے نوجوانوں کو، بچوں کو، بزرگوں کو، ماؤں کو پاکستانی بن کے آج سوچنا چاہیے، کیونکہ میرے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کہا ہے، یہود و نصارہ سے آپ کا خیر نہیں ہوگا۔ جو یہود و نصارہ کے
ताकत बन के आएंगे वो आपकी खैर क्यों चाहेंगे? पाकिस्तान को क्यों तोड़ा गया? कि मुसलमानों का सबसे बड़ा मुल्क था, एटमी ताकत बन चुका है अभी, वो उस वक्त नहीं था। उस वक्त एटमी ताकत पाकिस्तान की अवाम की जो मजमूई ताकत थी वो थी। पाकिस्तान के खिलाफ इतनी बातें क्यों होती है? क्योंकि हम मुसलमान न्यूक्लियर पावर कंट्री है, हमें कोई बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। जब हमारे सियासतदान ये हरकतें करेंगे, दुश्मनों से पेशा लेके अपने पाकिस्तानियों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करेंगे और लोगों को धोखा देंगे, तो ये मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी जुल्म होगी पाकिस्तान के साथ। अब इम्तिहान आ गया है, अब कौन फेल होता है कौन पास होता है। और एक और चीज भी मैं बताता चलूं, ये चीख रहे हैं, हमने हमारे लिए कहते हैं कि पीपुल्स पार्टी की बेसिस देखे जाए, बिल्कुल देखे जाए, कानून और आइन के मुताबिक देखे जाए। हमने कोई स्टे नहीं लिया है, किसी हाजिरी से भागे नहीं है, 8 साल नहीं भगाया है, किसी जगह पे हमने ये नहीं कहा है कि हमारे अकाउंट नहीं देखो। वो तो कह रहे थे कि हमारे अकाउंट नहीं देखो, वो तो कह रहे थे कि पीपुल्स पार्टी और नून लीग के साथ जेयूआई के साथ मिलकर देखो। भाई हम आज भी ऑफर करते हैं कि हमारे अकाउंट आपके पास है, अगर आपको शकूक और शुबात है हमारे साथ भी वही करना चाहिए जो पाकिस्तान का कानून कहता है, इलेक्शन कमीशन का कानून कहता है, पाकिस्तान का आइन कहता है, बिल्कुल हमारे साथ भी वही तरीका अडॉप्ट करो, मगर फैसला आइन और कानून के मुताबिक होगा। किसी को ये अभी हक नहीं पहुंचता कि आइन को साइड पे करके कहे कि आपस में बन जाओ, वरना फैसला हम कानून के मुताबिक करेंगे। ये फैसला अब नहीं होगा। बड़ी मेहरबानी, मैं समझता हूँ मजीद आपको रोशनी केरा साहब डालेंगे। बहुत शुक्रिया क्या साहब। आज जब से ये फैसला आया है मुख्तलिफ आरा आपके सामने आ रही हैं। अभी शाह साहब ने भी, इससे पहले मुसद्दक साहब और बाकी दोस्तों ने भी गवर्नमेंट का जो मौक़िफ़ इस पे या जमातों का जो मौक़िफ़ इस पे इस फैसले पे है या इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया उसकी मुख्तलिफ जहतें आपके सामने बयान कर रहे हैं और उस पर एक वापसी जवाब भी आ रहे हैं। एक तो यह है कि ये केस कोई अचंभे वाला का केस नहीं है। 8 साल के बाद इलेक्शन कमीशन ने वो फैसला दिया जो इमरान खान को 8 साल पहले पता था, पीटीआई को 8 साल पहले पता था। इसीलिए पीटीआई 8 साल तक इस केस को लिंगर ऑन करने के लिए 150 पेशियां कर रहा है। इसीलिए पीटीआई ने कोई 10 स्टे लिए इस पे। इसीलिए वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिसको वो खुद लाए थे, खुद उन्होंने तजवीज किया था, जब तक उनको अदालतों से स्टे मिलते रहे और इलेक्शन कमीशन से उनको फर्दर एडजर्नमेंट्स मिलती रही, उस वक्त तक ठीक। जब तक डस्का के इलेक्शन से पहले वो इलेक्शन जीतते रहे तब तक ठीक। जिस दिन डस्का में उनके किए गए कारकर्दगियों को चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उस पर रीपोल करा दिया और फॉरेन फंडिंग केस या ममनुआ फंडिंग केस के ऊपर उन्होंने डे टू डे हियरिंग की अदालत के हुक्म पे, उस दिन के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर बहुत खराब हो गए। उसकी वजह यह थी कि खान साहब को अब इल्म था कि फैसला जूं जूं नजदीक आता जा रहा था उनकी एंग्जाइटी बढ़ती जा रही थी। और कौम ने देखा कि कल खान साहब अपनी जमात की मीटिंग करके ये फरमा रहे थे कि अब हम जुमेरात वाले दिन इलेक्शन कमीशन के बाहर जाके धरना देंगे, वहां जाके एहतजाज करेंगे, अपना दबाव इतना बढ़ाएंगे। पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर को घर भेजने की बात थी, अब वो कह रहे हैं सारा इलेक्शन कमीशन जाए। सो ये वो फैसला है जो खान साहब के इल्म में था। जूं जूं ये मंतकी अंजाम तक पहुंचता आया, ये नजदीक आता आया अपनी हतमी मंजिल तक, उनकी एंग्जाइटी बोलती गई। अगर वो बेगुनाह थे, अगर इस केस में कुछ नहीं था, अगर पीटीआई को कोई खतरा नहीं है, अगर इमरान खान की पॉलिटिक्स को कोई खतरा नहीं है, तो फिर इतनी घबराहट क्यों, इतना तवील क्यों, इतना डिले क्यों, इतने बहाने क्यों, इतने यू टर्न क्यों? आज वो सामने आ गए, सारी कौम ने देख लिया। अब क्या कहा जा रहा है? वो केस उनके खिलाफ डिसाइड हो गया कि हाँ इन्होंने ममनुआ फंडिंग ली है, इन्होंने गैर मुल्कियों से, गैर मुल्की कंपनियों से पैसे लिए हैं और वो थोड़े से पैसे नहीं है, वो अरबों में 83-84 करोड़ रुपया तो वो है
जो फॉरेन कंपनीज और फॉरेन नेशनल से लिया गया है, लेकिन आज उस पे कह रहे हैं कि देखिए हमारी जीत हो गई, ये फॉरेन फंडिंग का केस नहीं है, ममनुआ फंडिंग का केस है। वो भाई कान इधर से पकड़ लो या इधर से पकड़ लो, क्या फर्क पड़ता है? इलेक्शन कमीशन का कानून कहता है कि किसी गैर मुल्क से, किसी गैर मुल्की कंपनी से, किसी गैर मुल्की इंडिविजुअल से अगर कोई पार्टी फंडिंग लेती है तो वो पाकिस्तान के कानून की खिलाफ वर्जी करती है, वो सब्जेक्ट टू लॉ है और उसके खिलाफ तादीबी कार्रवाई होगी। ये कानून है। इनके यहां स्टेब्लिश हो गया कि इन्होंने अफराद से भी पैसे लिए हैं, उनकी नेशनलिटीज क्या है ये भी देखिए, लेकिन उनके मजहब क्या है, मेरा सवाल नहीं है। मेरा तो सवाल ही है कि जब कानून वाज़ेह तौर पे कह रहा है तो गैर मुल्की अफराद से भी पैसे लिए, गैर मुल्की कंपनियों से भी पैसे लिए। अब ये जी गैर ममालिक से नहीं लिए, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने के लिए वो जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, वो तालिबान के रंग में हो या दीगर जो ग्रुप्स इस वक्त बरसरे पैकार हैं, हमारी अफवाज के साथ पाकिस्तान की सालमियत से खेल रहे हैं, उनको क्या अकाउंट्स के जरिए पैसे दिए जाते हैं ममालिक की तरफ से? जो एजेंसी आलमी पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करती हैं वो अपने अकाउंट से पैसे भेजती हैं, वो इन्हीं जराए से भेजती हैं, वो हुंडियों के जरिए भेजती है। 13 अकाउंट पकड़े गए हैं, हमने नहीं पकड़े, इलेक्शन कमीशन ने पकड़े। बड़ी शोर था ना जी, मनी ट्रेल दे, मनी ट्रेल दे, मनी ट्रेल निकाल के सामने रख दिया इलेक्शन कमीशन ने। अब चीख रहे हैं, मनी ट्रेल निकाल के रख दिया अकबर बाबर ने, अब चीख रहे हैं। और उन्होंने क्या कहा? अब उस पर जवाब दिया कि जी मुझे तो पता ही नहीं था। कौन है वो लोग? उस जमात के सूबाई सदूर हैं, उस जमात के सेक्रेटरी जनरल हैं, उस जमात के सीनियर तरीन लोग हैं। और फिर मुख्तलिफ लोगों के मुलाजमों के बड़े नाम लिए जाते थे, फलां के नाम, फलां का मुलाजम, उसके नाम इतनी टीटी आ गई, फलान हो गया। आज पीटीआई के अपने सरकार जो मुलाजम हैं, उन मुलाजमों के नाम पैसे आए हैं, उनके अहदेदारों के नाम पैसे आए हैं, वो 13 अकाउंट्स छुपाए गए हैं। कहते खान साहब के इल्म में नहीं था। हालांकि उन अकाउंट्स में पैसा आ रहा है, अगर तो उन अफराद के पास रहता तो शायद चले कोई बात होती। आज पैसा आता है, शाम को मेन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है और पार्टी का सदर कहता है कि हाँ वो अकाउंट तो साइन किए थे लेकिन वो तो अकाउंटेंट ने कराए थे। इस तरह इसका मतलब तो यह है कि वज़रा जो काम करते हैं वो तो नीचे सारा फाइल वर्क होके आता है, हम अपना ओपिनियन देके साइन कर देते हैं, कल केस खराब हो जाता है, हम तो कहें जी हमें तो पता नहीं था, सेक्रेटरी ने किया था। जो बंदा सिग्नेटरी होता है, जिस तरह बड़े ओहदे पे बैठा होता है, उतनी बड़ी उसकी जिम्मेदारी होती है। वजीर आजम फाइल को सीन लिखता है, देख लेता है, बाज़ औक़ात सिर्फ ये कहता है मेरी तरफ से अप्रूव, जुबानी कहा हुआ वो हर्फ होता है। यहां पार्टी का सदर कह रहा है कि जी हाँ दस्तखत कराए थे लेकिन वो तो अकाउंटेंट ने कराए थे। तो भाई अकाउंटेंट ने दस्तखत करा लिए बैंक स्टेटमेंट पे या जो आपने सर्टिफाइड अकाउंट्स थे, आपने 5 बयान हल्फी दिए हैं। बयान हल्फी देते हुए तो आप सोच समझ के बयान देते हैं ना, पढ़ के देते हैं ना, वो तो आपका अपना बयान होता है ना। और आपके बयान हल्फियों को इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि आपने गलत बयान हल्फी शामिल दाखिल किए। और याद रखिए, मिस डिक्लेरेशन के ऊपर इस मुल्क की आला अदालत, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट, चंद लाख रुपए, कई लोग हैं जिनके करोड़ों रुपए के एसेट डिक्लेयर थे, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख की कोई जायदाद, 10 लाख की कोई जायदाद सहवर रह गई, किसी गलती से रह गई, उसके ऊपर उनको लाइफ टाइम बैन कर दिया सियासत कि उन्होंने मिस डिक्लेरेशन की है। आपके ऊपर इतनी बड़ी मिस डिक्लेरेशन साबित हो गई है और आप कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ। और मैं ये भी कौन से बताना चाहता हूं, हनीफ अब्बासी के केस में रावलपिंडी से जो मुस्लिम लीग के एमएनए थे, वो गए थे सुप्रीम कोर्ट में खान साहब के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह फोरम नहीं है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन का ऑफिस वो फोरम है, वहां जाओ, उस इन्वेस्टिगेशन में जाके शामिल हो। इस तरह ये जो फैसला हुआ है इसमें सुप्रीम कोर्ट की इंस्ट्रक्शन भी शामिल है कि जाओ जिससे जाना है जाके वो फोरम है उससे एड्रेस कराओ, हम इन्वेस्टिगेटिव फोरम नहीं है।
آج اس فورم نے جس کو سپریم کورٹ نے مینشن کیا اس نے خان صاحب کے خلاف فیصلہ دے دیا ہے ثبوتوں کے ساتھ, اور ثبوت فراہم کردہ ان کے اپنے لوگوں کے, ان کے اپنے ممبران کے ہیں, ان کی جماعت کے سینئر عہدیداران کے ہیں. اکبر ایس بابر آج بھی پی ٹی آئی کا ممبر ہے. اس کو نکالا تھا, اس کو عدالت نے بحال کر دیا کہ آپ اس کو نہیں نکال سکتے اس طرح. سو آج یہ کہنا کہ جناب ہمارا کوئی قصور نہیں ہے, ہم نے کوئی غلطی نہیں کی ہے. آپ اربوں روپے کے فنڈ آتے ہیں, اور یہ تو ابھی صرف 2013 8 سے 13 5 سال کا اکاؤنٹ ہے. ابھی جب 13 سے آگے کے کھاتے کھلیں گے پھر ذرا غور کریں کیا کیا تماشے ہوئے ہوں گے. اور یہ بات ایسے نہیں ہے کہ خان صاحب کے علم میں نہیں تھا. آپ اکبر ایس بابر صاحب کی پریس کانفرنسیں سنتے رہے ہیں, آپ ان کے بیانات سنتے رہے ہیں, آپ ان کی جو الیکشن کمیشن میں پیشیاں ہیں وہاں جو بیان دیتے رہے ہیں. اکبر ایس بابر کہتا ہے میں نے پارٹی کے ہر فورم پہ ہر میٹنگ میں اس معاملے کو اٹھایا, میں نے لکھ لکھ کے خان صاحب کو کہا. انہوں نے اپنی وہ جو ای میلز ہیں یا جو الیکٹرانک ان کی آپس میں گفتگو ہے, خط و کتابت ہے, وہ شیئر کی ہے قوم سے کہ میں ان اکاؤنٹس کے بارے میں, ان ٹرانزیکشنز کے بارے میں, ان چیزوں کے بارے میں خان صاحب کو آگاہ کرتا رہا. اور وہ مجھے کہتے رہے کہ نہیں بس ٹھیک ہے, اس معاملے کو بیٹھ کے دیکھ لیں گے, اگر یہ معاملہ زیادہ اچھلے گا بڑی میٹنگوں میں ڈسکس ہوگا, پارٹی کی بدنامی ہوگی, ہمارے لیے خرابیاں ہو جائیں گی. سو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میرے علم میں نہیں تھا؟ سو یہ سارا کچھ علم میں تھا, یہ دیدہ دانستہ ہے, یہ سوچا سمجھا ہے, اور یہ تھوڑے پیسوں کا ایشو نہیں ہے, یہ اربوں روپے کا ایشو ہے. اور یہ کیوں کیا گیا, کیوں بنایا گیا ایسا قانون؟ اس لیے کہ اگر یہ قانون نہ ہو تو پاکستان کے دشمن خدا نخواستہ پاکستان کی سالمیت سے کھیلنے کے لیے پیسے دیں, اربوں روپے, کمپنیاں نئی پارٹیاں کھڑی کریں, لوگوں کو خرید و فروخت کریں, نئے نئے ٹول اور گیجٹس کے ساتھ. یہ سوشل میڈیا آ گیا ہے آج کل اس طرح, اور میڈیا کے ذریعے اس طرح کی کہانیاں گھڑیں کہ جھوٹ کو سچ ثابت کر دیں, اور پھر یو ٹرن کی پالیسیاں لیتے چلے جائیں. آپ ایک پالیسی لے کے چلے, لوگوں کا ذہن بنائیں, پھر کہا جی اچھا جی غلطی ہوگی, یو ٹرن لے لیا, پھر واپس آ کے ایک اور کہانی گھڑے, اس کے اوپر لوگوں کا ذہن کھڑا کریں. اور مغالطات اتنی کہ آپ قوم کا اخلاق برباد کر دیں, اور پھر کہیں کہ ہم پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر ہیں. بھئی آپ جھوٹ بولنے کے سب سے بڑے لیڈر ہو سکتے ہیں, لیکن یہ لیڈرشپ پاکستانی قوم کو ان مسائل سے نہیں نکال سکتی. اب بھی جو اکانومی کی بات شاہ صاحب کر رہے تھے, اچھا ایک چھوٹی سی بات پھر یہ بھی ہے کہ جی مجھے نہیں پتا تھا. اچھا آپ کو پتا نہیں تھا, آپ کو پتا چل گیا بعد میں, پتا چل گیا جب کیس شروع ہوا تو آپ کو پتا چل گیا مجھ سے غلط ایفیڈیوٹ, فرض کریں غلط ایفیڈیوٹ فائل ہو, اسی وقت جاتے ہیں الیکشن کمیشن میں کہ ہاں مجھ سے غلط کرایا گیا تھا, میرے علم کے بغیر ہوا تھا یہ ایفیڈیوٹ. آج جب فیصلہ آ گیا ہے, اب آپ کو یاد آیا ہے کہ مجھ سے تو جی سائن کرائے گئے تھے, مجھ سے تو غلطی کرائی گئی ہے, یہ میرا قصور نہیں تھا. حضور والا, جرم سامنے کرنے والا بھی اتنا ہی بڑا مجرم ہوتا ہے, اور اعانت جرم بھی اتنا ہی بڑا جرم ہوتا ہے. یہ اس میں بچت کا راستہ نہیں ہے. لیڈرشپ آپ ہیں, اب حکومت کا کام ہے, حکومت اس کو دیکھے گی. اور میں آنیسٹلی آپ کو کہہ رہا ہوں, ہم کوئی خوش دلی سے یہ باتیں نہیں کر رہے, بہت بھاری دل سے یہ باتیں کر رہے ہیں, اس لیے کہ پاکستان کے سیاسی نظام کے لیے یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے. ایسی جماعتیں جن کے اوپر اس طرح کے الزام اور اس طرح کا اخلاق ہوگا. ہمارے ہاں بھی کمیاں خامیاں ہیں, ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم فرشتے ہیں, ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم سب اچھے ہیں, لیکن اگر اتنے بڑے جھوٹ کے ساتھ ہم قوم کو چلانا چاہیں گے, یہ حال ہم کریں گے, تو آج ہمیں سوچنا ہوگا ساری قوم کو کہ سیاسی جماعتوں کا عالم اگر یہ ہے, اگر ہمارے دیگر اداروں کے اندر ان فائٹ شروع ہو گئی ہے, سینئر ترین لوگ آپس میں ہاتھ ملانے سے باز آ رہے ہیں, اب ان کی داستانیں میڈیا اور سوشل میڈیا اور فارمل میڈیا کھلنے لگ گئی ہیں, تو قوم کدھر دیکھے گی؟ یہ عدم یقینی بڑھے گی تو کیوں نہیں بڑھے گی؟ سیاسی جماعتوں کو بھی اور اس ملک کے سارے اداروں کو بھی یہ سوچنا ہوگا کہ ہمیں لوگوں کو ٹرسٹ دینا ہے, ان کا ٹرسٹ بحال کرنا ہے. ملک کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے پہلے لوگوں کا اعتماد کھڑا ہونا ضروری ہے, باقی ساری باتیں بعد میں آئیں گی, اور اس کی بنیاد آپس میں مشاورت سے ہوگی. اسی لیے خان صاحب کا یہ وتیرہ جو ہے کہ جی میں کسی کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاؤں گا, میں کہیں بیٹھ کے بات نہیں کروں گا, میں ہی سارا کچھ ہوں, میں ہی سارا کچھ کا انجام یہی ہوتا ہے جو آج ہوا بڑا ہے. سو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کسی بھی ایڈورس باتوں کی طرف نہیں جا رہے, قانون کا اپنا راستہ ہے, حکومت اپنا فیصلہ کرے گی, لیکن ہم کوئی خوش دلی سے یہ باتیں نہیں کر رہے.
ہم سچی بات ہے بھارے دل سے یہ باتیں کر رہے ہیں, کیونکہ یہ کوئی اعلیٰ باتیں نہیں ہیں, کوئی اچھا عمل نہیں ہوا ہے, یہ پاکستان کی بہتری کی طرف جانے والا عمل نہیں ہے. لیکن پھر کیا کریں, اگر ان غلطیوں کو نہیں سدھاریں گے تو پھر اور بڑی بربادیاں ہو جائیں گی. شکریہ. ناصر نقوی صاحب اور صاحب سے شاہ صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ جو آج فیصلہ آیا اس کے بعد کابینہ میں جائے گا اور پھر آگے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ابھی پیچھے ایک دو فیصلے آئے اعلیٰ عدلیہ, کیا آئین اور قانون کے مطابق فیصلے ہوں گے یا پھر اسی طرح ابہام رہے گا؟ دیکھیں, ہمارے اعلیٰ ادارے ہیں, یہ کچھ بھی ہو ہمیں ٹرسٹ کرنا چاہیے, کیونکہ یہ آئین اور قانون کا مسئلہ ہے, یہ کسی ذاتی پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے. تو ہمیں یہ امید رکھنی چاہیے کہ ہمارے ادارے آئین سے بالا تر ہو کر یا قانون سے بالا تر ہو کر کسی کو فیور نہیں دے سکتے. میری تو یہ امید ہے کہ انشاءاللہ ایسا ہی ہو. نوانی شاہ مغل پارلیمنٹ ٹائمز کہہ رہا تھا, میرا آپ سے کوشچن ہے, عمران خان جو کولیشن گورنمنٹ ہے ایسے کہتے ہیں کہ یہ امپورٹڈ گورنمنٹ ہے, اور آج کے فیصلے کے بعد کہا جا رہا ہے کہ یہ فورن فنڈیڈ اپوزیشن ہے. تو کیا ان نیئر فیوچر اگر کوئی الیکشن کمیشن پہ یا الیکٹورل ریفارم پہ بات ہوتی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ کیا وہ پہل ہوگی کہ گورنمنٹ اور عمران خان مل بیٹھ کے کوئی الیکٹورل ریفارم پہ بات کریں گے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کسی جماعت کو یہ زوم نہیں ہے کہ ہم اکیلے پاکستان کے مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں. اس وقت جو گمبھیر ایشوز ہیں, ہر جماعت کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اکیلے الیکشن لڑے, اکیلے جیتے اور اپنا مینیفیسٹو وہ نافذ کرے. لیکن حالات کے تحت ہمارا تو سب جماعتوں کا اتفاق رائے ہے کہ اس وقت ساری قومی قیادت کو اور باقی جو اسٹیک ہولڈر ہیں ان کو بھی اکٹھے بیٹھ کے پاکستان کے لیے مسائل حل نکالنے کی طرف جانا ہوگا. واحد آدمی عمران خان ہے. خان صاحب اس معاملے سے مفر کر رہے ہیں, ہمیں اس سے کبھی بھی کوئی انکار نہیں تھا. جو قانون کا رستہ ہے وہ اپنی جگہ, اگر قانون کے رستے کے تحت خان صاحب کی جماعت جو ہے وہ ایک جماعت کے طور پہ ہے تو بالکل انلیس اینڈ انٹل ان کے خلاف وہ فیصلہ نہیں آ جاتا فائنلی کسی عدالت سے, تو وہ جماعت ہے. اگر ہماری طرف سے تو کوئی انکار نہ تھا, نہ خان صاحب کی حکومت میں تھا, اس وقت بھی ہم نے کہا تھا سی او ڈی کریں, چارٹر آف اکانومی کر لیتے, ہم نے کہا تھا سی او ڈی 2 کریں, ہم نے کہا تھا قدم بڑھاؤ عمران خان ہم تمہارے ساتھ ہیں, ہم نے کہا تھا نیب اور اکانومی اکٹھے نہیں چل سکتے, بیٹھ کے فیصلے کرنے ہوں گے. یہ پیپلز پارٹی مسلم لیگ کی لیڈرشپ کے باقاعدہ آن دا فلور آف دا ہاؤس شاہ صاحب جیسے لوگوں کے, زرداری صاحب کے, بلاول صاحب کے, میاں شہباز شریف کے بیانات ہیں, ریکارڈ پہ ہیں. اور جب یہ حکومت آئی تب بھی ہم نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے, ہم اپنے کیسز آپ نے کیے, جو کچھ کیا وہ ایک طرف, آئیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں. اگر کوئی بیٹھ کے بات ہی نہ کرنا چاہے اور وہ یہ کہے کہ میں اسرائیل سے بات کر لوں گا کیونکہ وہاں سے تو فنڈ آتا ہے, میں ہندوستان سے بات کر لوں گا کیونکہ وہاں سے بھی فنڈ آتا ہے, لیکن میں اس حکمران اتحاد سے بیٹھ کے بات نہیں کروں گا اور صرف گالیاں دوں گا ان کو, تو پھر اس کا کیا علاج کیا جائے؟ یہ آپ میڈیا والے دوست ان کو قائل کر لیں, اگر وہ کرنا چاہیں گے تو میرا خیال ہے ہماری طرف سے ٹل دا ڈیسیژن آف دا کورٹ جب ان کے خلاف ہوگا, اگر کوئی ان کے خلاف قانون اور آئین کے راستے پہ چلتے ہوئے کوئی تادیبی کارروائی ہو جاتی ہے تو اور بات ہے, ادروائز ان سے بات کرنے میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے. تھینک یو سر. تھینک یو, تھینک یو سر. تھینک یو, بہت شکریہ.